بچیوں کو جو تربیت دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ والدہ کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، ماں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں اپنی بیٹیوں کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی دوست ہوتی ہے۔ ماں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں اپنی بچیوں کی شادی کرنا تو ان کی بچیاں گھر کیسے بسائیں، اس کے لیے اس کو تیار کیسے کریں۔ آپ نے دنیا کے لیے تو تیار کر دیا اعلیٰ تعلیم دے کر کے، کیا آپ نے اعلیٰ اخلاق کا تعلیم دیا ہے؟ کیا آپ نے حسن سلوک سکھایا ہے؟ کیا آپ نے بڑوں کی عزت کرنی سکھائی ہے کہ بیٹا جس گھر میں آپ جاؤ گے وہ ہم لوگوں سے بھی اعلیٰ درجہ رکھیں گے، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کے والد ہوں گے اور والدہ ہوں گے، والدین ہیں، ان کی بھی آپ کو اتنی ہی عزت کرنی ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، ان کو آپ کو اتنی ہی اہمیت دینی ہے، اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا آپ اپنے ماں باپ کا کر رہے ہو۔ یہ ہم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کو سکھانے کی، یہ ہمیں چاہیے، ہم عورت ہیں، ہم ماں ہیں، اور ماں کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ماں کی پکڑ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وقت ماں اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنی ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں، تو ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی۔ سپوز کریں کہ ہمارا ہی اخلاق اچھا نہیں ہے، ہماری بیٹیاں جو ہیں اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی ہمیں غلط سلوک کرتا دیکھ رہی ہیں، ان کی بدتمیزی کرتا دیکھ رہی ہیں، صبح اٹھ نماز پڑھنے کے لیے ماں نہیں اٹھ رہی ہے، اپنے ساس سسر کو صبح چائے ناشتہ جو ہوتا ہے جلدی دینا، کیونکہ بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بیمار، موسٹلی ٹائم بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا کیئر کرنا ہوتا ہے، ان کے پیروں میں اگر لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا کہ میری ماں روزانہ اپنی ساس کے پیر میں تیل لگا رہی ہیں، یا کبھی بیٹھی ہیں بات چیت کر رہی ہیں تو ان کا پیر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور وہ دبا رہی ہیں، کبھی کھڑی ہیں تو لائیے امی ہم آپ کے سر پہ تیل ڈال دے رہے ہیں، لائیے ہم آپ کے سر کی مساج کر دے رہے ہیں۔ جب یہ سارا کام کرتے ہوئے لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ زندگی کا ایک پارٹ سمجھتی ہیں کہ نہیں، یہی زندگی کا ایک پارٹ ہے، اور یہ سارا حسن سلوک وہ اپنی ماں سے سیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنی ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں، ماں جیسی حرکتیں کریں گی، اگر ماں کی زبان میں مٹھاس ہے، ماں کا اگر حسن سلوک اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، محبت اور خلوص کے ساتھ وہ لوگوں سے ملتی ہیں، دل میں کوئی کینہ اور بغض کسی کے لیے نہیں ہے، تو وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیٹیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ یقین جانیں، جب اپنی ماں کو یہ سارا کام کرتے دیکھتی ہیں نا، تو ان کو لگتا ہے یہی دنیا کا ریت ہے اور یہی لائف ہے، اور وہ بھی اپنے اخلاق کو، اپنے حسن سلوک کو بالکل ویسے ہی بناتی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے، کبھی کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھا، ہر انسان کو کچھ بھی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، بیٹا معاف کر دو، بیٹا درگزر کرو۔ وہی حرکت جو ہے ہم لوگوں کے اندر الحمدللہ آئی ہے، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی۔ چھوڑو، جانے دو، لیٹ اٹ گو۔ آپ اپنا اخلاق درست رکھو گے، آپ محبت دو گے تو آپ کو ریٹرن میں محبت ملے گی۔ میری ماں نے ہمیں یہ سکھایا، میرے والد نے ہمیشہ ہمیں یہ تربیت دی۔ ہم الحمدللہ 3 بہنیں، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے والد اور والدہ عطا کیا، ایسے والدین دیے ہیں کہ ہمیشہ، آج بھی اتنی عمر ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے شادی کو، اور الحمدللہ آج بھی جب ماں باپ سے ہمارے بات ہوتی ہے تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ذمہ داری آپ کے سسرال کا کیئر کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے آپ کو یا آپ کے ماں باپ کو کوئی ایسی بات سننے کو ملے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کچھ بھی کرو خوشنودگی کے ساتھ کرو، خوش اخلاق کے ساتھ کرو۔ جب آپ دنیا میں نہیں رہو گے بیٹا، تو آپ کو لوگ آپ کی محبت، آپ کی زبان، آپ کے اخلاق کی وجہ سے جانے جائیں گے۔ آپ ایسا اخلاق رکھیں، آپ کے ساس سسر آپ کے والدین کی طرح ہیں، ان کو وہی عزت اور احترام دیجیے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔
آج بھی الحمدللہ یہی چیزیں، یہی ساری بات، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے والد اور والدہ جو ہیں، میرے امی ابو جو ہیں، جب مجھے بتاتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں. جب کوئی پریشانی ایسی ہوتی ہے، ماں باپ سمجھ جاتے ہیں بچیوں کے اندر کیا چل رہا ہے، کون پریشان ہے اور کون نہیں ہے. پھر وہ جب سمجھاتے ہیں اتنا سکون ملتا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب بھی ہمارے والدین نے ہمیں کچھ بھی سمجھایا تو ہم نے اسے اپنی زندگی میں اتارا. اور یہی ضرورت ہے زندگی میں اتارنے کی، یہی ضرورت ہے ماں باپ کو سمجھانے کی، اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی. کیونکہ بچیاں دوسرے کے گھر جانے والی ہوتی ہیں جو بالکل نادان، نا سمجھ، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی جانا ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو بالکل انجان ہے نا وہ گھر. اس گھر میں ان کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے سیٹ کریں گی؟ جب ان کا اخلاق اچھا ہوگا، اپنی محبتوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کام سے. آج کل کہ لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں تو وہ گھروں کا کام کرنا بہت غلط سمجھتی ہیں. سوچتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں گھر میں جھاڑو لگانے نہیں آئی ہوں، میں یہاں برتن دھونے نہیں آئی ہوں. کتنا گھر آج کے ٹائم میں بچا ہے جہاں پہ بائیاں نہیں آتی ہیں نا. ہاں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے کاموں کے لیے، قرآن کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا ہے تو آپ اپنے گھروں میں، اگر آپ باحیثیت ہیں تو آپ اپنے گھروں میں ملازم رکھ سکتے ہیں کام کرنے کے لیے، جھاڑو برتن پوچھا کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے آج کل گھر ایسے ہو گئے ہیں جو باحیثیت ہیں الحمدللہ، اور ہر گھر میں آج کے وقت میں کم سے کم جھاڑو برتن پوچھا کے لیے تو بائیاں ہوتی ہیں. اور اگر کبھی نہیں آتی ہیں تو خود کو کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اپنے گھر کا کام کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. جب ہمارے والدین کی شادی ہوئی تھی اس وقت تو بائیاں نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت تو سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا تھا، چاہے وہ کپڑا دھونا ہو یا مسالہ پیسنا ہو. آج کل تو الحمدللہ ساری فیسلٹیز آ گئی ہیں. مسالہ پیسنے کے لیے آپ کو سلٹی کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، بیٹھ کر کے مسالہ پیسنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس ایک بار ایک بٹن دبائیے اور آپ کا مسالہ 2 منٹ میں پس کر تیار ہو جاتا ہے. واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے اور کپڑے دھل کر کے سوکھ کر کے تیار ہو جاتا ہے، اسے بس ڈالنا ہوتا ہے دھوپ میں. ہر چیز کی آزادی، ہر چیز کا فیسلٹی ملنے کے بعد بھی اگر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اگر ان کے دل دماغ میں والدین نے یہ ڈالا ہے کہ تم سسرال جا رہی ہو، وہاں تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں کی مالکن ہو، تم وہاں کی نوکرانی نہیں ہو، تو مالکن ہوتی ہیں نا. اچھا برا سب کچھ مالکن کے اوپر ہوتا ہے، ان کو اپنا گھر کیسے بنانا ہے وہ مالکن کے اوپر ہوتا ہے. گھر کو توڑنا تو مالکن کا کام نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس لائق بنا کر جائیں گی یا والدین اپنی بیٹیوں کو اس لائق بنا کر وہاں بھیجیں گے تو کبھی بھی لڑکیوں کا گھر نہیں ٹوٹے گا. کبھی بھی آپ کی لڑکیوں کو اور آپ کو اپنی بچیوں کی حرکتوں سے ذلیل و خوار نہیں ہونا پڑے گا. کبھی کسی بھی بیٹی کو یہ سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماں باپ نے کیا سکھایا ہے. کبھی کسی لڑکی کا طلاق نہیں ہوگا. چند کام جو مل بانٹ کر کے انسان کر سکتا ہے اس کو سکھانا والدین کی ضرورت ہوتی ہے. اگر والدین یہ سارے کام اپنی بچیوں کو نہیں سکھاتے ہیں اور بچیوں کو ہمیشہ یہ سوچ کر پرورش کرتے ہیں کہ بچیاں جہاں بھی جائیں گی اسی طریقے سے ان کو ماحول ملے گا تو یہ پھر غلط ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اپنی بچیوں کی جب تربیت کریں تو ان کو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ سسرال ہے، نیا گھر ہے جس کو نہ تو آپ جان رہے ہو نہ آپ کی بچی جان رہی ہے. کیسا ماحول ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے وہاں، آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، خود کو کیسے اپنا لوگوں کو بنانا ہے، اس گھر کو آپ کو اپنا بنانا ہے، دل جیتنا ہے. رائٹ؟ تو اس کے لیے آپ کو اپنی بچیوں کو تیار کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن کے ذریعے ساری معلومات دی ہے، اپنے اچھے اخلاق کی، اپنے اچھے بیہیویئر کی، اچھے زبان کی. جب نبی کے وقت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ
اپنا سارا گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں. یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تھی تو علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی جو ہیں ان کی بہت زیادہ آمدنی تو نہیں تھی، ان کے گھر میں تو کوئی بائی نہیں تھی. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بائیوں کے لیے مانگا کہ ہم غلام دے دیں ایک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم نے کیا سکھایا کہ فاطمہ میں ایسا کچھ نہ دے دوں جو تمہاری پوری زندگی کے لیے تم کام آئے. تو انہوں نے تسبیحات دی، جس کو فاطمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مجھے اتنا ڈیپلی اس کا ورڈ نہیں آ رہا ہے، لیکن جو ہم لوگ تسبیح نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، یہ اللہ کے نبی نے کب دیا تھا، کب بتایا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو؟ جب انہوں نے غلام کی فرمائش کی تھی کہ آپ کے پاس اتنے سارے غلام آئے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ مجھے دے دیں، مجھے کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کو کیا بتایا تھا؟ انہوں نے ان کو غلام نہیں دے دیا تھا کہ ہم تو نبی ہیں اور تم نبی کی بیٹی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کیسے کام کرو گی، اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا کیسے پیسو گی، اپنے گھر میں جھاڑو برتن پوچھا تم کیسے کرو گی، لو میں نے تمہیں غلام دے دیا، یہ تو نہیں کیا تھا نا. انہوں نے ان کو طریقہ بتایا تھا کہ اپنی تکلیف کو، اپنے جو تھکاوٹ ہے اس کو تم دور کیسے کرو گی. تو یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح میں تمہیں تحفے میں ہدیے میں دیتا ہوں، اس تسبیح کو تم پڑھو اور تم ساری تکلیف اور ساری تھکاوٹ تمہاری اس سے دور ہو جائے گی. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل ماں باپ جو ہیں ان کو، لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو سکھا کر یہ بھیجتے ہیں کہ بیٹا وہاں کام نہیں کرنا ہے، تم کو میں نوکرانی بنا کر نہیں بھیج رہی ہوں. لڑکیاں جتاتی ہیں لڑکوں کو، اپنے شوہر کو، کہ اوقات نہیں ہے بائی رکھنے کی. جب اوقات نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی، میں پڑھی لکھی ہوں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اپنی پڑھائی کا مظاہرہ تو کریں، اپنے اخلاق کو درست تو کریں. پڑھائی تو آپ کو بدتمیزی نہیں سکھاتا ہے، پڑھائی تو آپ کو لوگوں کو ذلیل کرنا نہیں سکھاتا ہے. پڑھائی تو اتنا بہترین ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھے اخلاق کا مالک بناتا ہے. آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کو بولنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ ہوتا ہے. ایسی پڑھائی کا کیا مطلب ہے جو انسان کو بے عزت کرنا سکھاتا ہے، انسان کو نفرت پالنا سکھاتا ہے، انسان کو ذلیل کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا اور لڑائی پیدا کرنا سکھاتا ہے. پڑھائی تو یہ نہیں سکھاتا ہے. پڑھائی تو حکمت دیتی ہے، انسان بناتا ہے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ جانے کے بعد لڑکیاں اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھنے لگتی ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ میں تو گھر کے کام کے لیے بنی ہی نہیں ہوں. وہ اپنے گھر کو گھر ہی نہیں سمجھتی ہیں، وہ اپنے ساس سسر کو، اپنے ماں باپ کا کبھی درجہ دینا ہی نہیں چاہتی ہیں. کس کی غلطی ہے؟ والدین کی غلطی ہے، ماں کی غلطی ہے. جو ماں، اتنا آپ یاد رکھیں کہ جس گھر میں لڑکی اپنا گھر نہیں بسا پاتی ہے، اپنے ساس سسر کو وہ عزت، وہ احترام نہیں دے پاتی ہے، اپنے باقی کے تمام رشتوں کو جوڑ کر نہیں رکھ پاتی ہے، اپنے شوہر کو وہ عزت، وہ مقام نہیں دے پاتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں اسی کی طرح ہے جس وجہ سے وہ اپنی ماں کی پرچھائی بنی ہے. اس کی والدہ نے اسے وہ تربیت نہیں دی ہے، کیونکہ اس کی والدہ کی تربیت ویسی نہیں ہوئی ہے. والدہ اگر اس کی صحیح ہوگی، اس کی ماں صحیح ہوگی، تو وہ اپنی بچیوں کو بھی وہی خوش اخلاقی سکھائے گی، وہی تربیت دے گی جو اس کے اندر ہے. اگر ماں کے اندر کینہ، بغض، نفرت، ضلالت، ساری چیزیں بھری ہوں گی تو وہ اپنی بچیوں کو وراثت میں بھی وہی دیں گی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت آج ہم ماؤں کو ہے. ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کر رہے ہیں، ان کے گھر کو بسنے نہیں دے رہے ہیں. آج مائیں ایسی ہو گئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری بچیوں کو صبح 6 بجے مت اٹھاؤ، کیونکہ ہم نے نہیں اٹھانا سکھایا ہے اسے. نہ تو ہم نے اسے نماز پڑھنے کی تربیت دی ہے، نہ ہی اسے صبح اٹھ کر اپنے گھر کو سنبھالنے کی تربیت دی ہے. پھر آپ نے کیا سوچ کر اپنی بچی کی شادی کی ہے؟ جب جواب میں ریٹرن آتا ہے، جواب آتا ہے ریٹرن ماں کا کہ میری بچی تو ابھی بچی ہے، وہ بڑی نہیں ہوئی ہے. جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بچی بچی ہے
تو پھر آپ کو ضرورت کیا تھی شادی کرنے کی؟ پھر آپ کو چاہیے تھا اس کے بڑے ہونے کا انتظار کریں. جب وہ بڑی ہوتی تب آپ کو جا کر اس کی شادی کرنی تھی. تب آپ کو پتہ ہوتا کہ نہیں، اب میری بچی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ اپنے رشتوں کو سنبھال سکتی ہے.